الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم. وقال الله عز وجل: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا. وقال الله عز وجل: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال الله عز وجل: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجد سعة فلم يزحي فلا يقربن مصلانا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، گزشتہ جمعہ بھی میں نے اس ماہ میں ہونے والے اور کیے جانے والے اعمال سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کی تھی. آج بھی کچھ ضروری اور اہم باتیں ہیں جو انہی ایام اور دنوں سے متعلق ہے، اسے عرض کر دینا مناسب سمجھتا ہوں. اس بات کی امید پر کہ اس نازک حالات اور موڑ میں ہمیں اپنے اندر استقامت اور استحکام اور ماننے اور اطاعت کا جذبہ پیدا کرنا چاہیے. قرآن کریم میں نہ ماننے والوں کی بڑی قباحت ہے اور ماننے والوں کے لیے بڑی بشارت ہے.
نہ ماننے والوں کے لیے دھمکی ہے، نقصان ہے، خسارہ ہے، ماننے والوں کے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے، اچھائی ہے۔ قرآن کریم کی 3 آیتیں میں نے اس وقت پڑھی ہیں جس کا تعلق ماننے سے ہے۔ پہلی آیت جو میں نے پڑھی ہے وہ 5ویں پارے سورہ نساء کی آیت ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو تم اللہ کی مانو اور اللہ کے رسول کی مانو، اور تم میں جو بڑے علم والے ہیں ان کی مانو۔ قرآن کریم کی آیت پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے ذہن سے، دماغ سے، دل سے یہ بات نکل جائے کہ یہ کہنے والے کی بات نہیں ہے بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے، جو اس وقت کا کہنے والا اپنی زبان سے نقل کر رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ والرسول، اے ایمان والو اللہ جو کہے اس کو سیدھے سیدھے مانا کرو، اور اللہ کے رسول جو کہے اس کو سیدھے سے مان لیا کرو۔ اور اللہ تو ابھی ہے موجود اور آخر تک ہمیشہ موجود رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں اور اب ان کے آنے کی بھی بالکل ہی امید نہیں ہے، انہوں نے اپنی جگہ جس کو چھوڑا ہے اللہ نے فرمایا ان کی بات مانا کرو، اور اپنی جگہ رسول اللہ نے کس کو چھوڑا ہے؟ اس امت کے علماء دین کو چھوڑا ہے۔ ظاہر بات ہے اللہ کے رسول جس کا انتخاب کر کے گئے ہیں، جس کو چھوڑ کر گئے ہیں، ان کی ماننا ایسا ہی ہے جیسے اللہ اس کے رسول کی ماننا ہے۔ تو یہ تو ذہن سے نکال دیجئے کہ اب کوئی نبی اسپیشل ہمارے لیے آئے گا، اب نہ کوئی نبی آئے گا نہ رسول آئے گا، جو آنا تھا آ گیا، اب ان کے آنے کی امید میں آپ قطعاً نہ رہیں، سیدھے سیدھے اللہ اس کے رسول کا جو حکم وہ چھوڑ کر گئے ہیں، جس کو نقل کرنے والے اس امت کے علماء ہیں، ان کی باتوں پر عمل کیا کیجیے۔ ماشاءاللہ آپ حضرات کرتے ہی ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ ہاں کرتے ہیں، جہاں میٹھا میٹھا وہاں تو گپ گپ، اور جہاں کڑوا ہوتا وہاں تھو تھو۔ کیا حقیقت یہی ہے کہ نہیں ہے؟ مزاج نے قبول نہیں کیا، ہمارا دل کچھ اور کہہ رہا ہے،
ہمارا علم، ہمارا ذہن، ہماری عقل، ہمارا دماغ کچھ اور کہہ رہا ہے، اور اللہ، اس کا رسول اور اس کا چھوڑا ہوا رسول کا نائب کچھ اور کہہ رہا ہے، تو اپنی بات پہ وہی لوگ چلتے ہیں، وہاں نہیں مانتے۔ پورا نظام اسلام کا جاننے پر نہیں ہے، ماننے پر ہے۔ جاننا اس لیے ہوتا ہے، جنایا اس لیے جاتا ہے، بتایا اس لیے جاتا ہے کہ آپ جو عمل کریں گے وہ آپ کا عمل صحیح ہوگا، ورنہ اصل چیز کیا ہے؟ ماننا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے ہمیں اور آپ کو سکھایا ہے کہ زیادہ بکراتی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی عقل زیادہ چلانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی سمجھ پہ زیادہ ناز کرنا اور کودنا نہیں ہے۔ سیدھے سے جو اللہ کہتا ہے، اس کا رسول کہتا ہے، رسول کا نائب حق کہتا ہے، تو سیدھے سے کہو سمعنا واطعنا، ہم نے سنا، جانا، سمجھ لیا، اب اس پر ہم عمل کریں گے، ہم اس کو مانیں گے، ہم اس کو، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، تیسرے پارے میں آیت موجود ہے۔ میں ایک بات بھی اپنی طرف سے نہیں کہتا ہوں، اور قصہ کہانی کہنا بھی میری عادت نہیں ہے، اس میں اپنا وقت ضائع و برباد نہیں کرتا ہوں۔ اللہ نے ہمیں سکھایا ہے کہ جب بات آ جائے اللہ، اس کے رسول اور نائب رسول کی، تو اپنا اصول دائیں بائیں چھوڑ دو اور سیدھے سے کہو سمعنا، اے اللہ ہم نے سن لیا، جان لیا، سمجھ لیا، واطعنا، اور عمل کریں گے نہیں بلکہ عمل کر لیا، عمل۔ تو آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ، اس کا رسول اور نائبین رسول جن جن حالات میں، جن جن تقاضوں میں اللہ اس کے رسول کی مرضی کے مطابق، چونکہ وہ زیادہ سمجھتے ہیں قرآن و حدیث کو، اس لیے آپ کے سامنے جو بات رکھیں اس پر عمل کیا کیجیے، کریں گے انشاءاللہ۔ دوسری آیت میں نے پڑھی ہے، اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ آیت 10ویں پارے میں موجود ہے، سورہ انفال کی آیت ہے۔ اللہ کہتے ہیں وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اے لوگو اللہ کی مانا کرو اور اس کے رسول کی مانا کرو۔ اور آگے اس سے مت بڑھا کرو، آگے اس سے آگے بڑھنے کا مطلب ہے کہ وہاں دائیں بائیں کر کے خلاف مت کرو، الجھن پیدا مت کرو، الجھن پیدا، ہاں بات سمجھ میں نہیں آئے چھوڑیے، مجھ کو سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ اپنے پاس اپنا رکھیے آپ، ہاں۔ اللہ کہتے ہیں وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، مان لو اللہ کی اور مان لو رسول اللہ کی، وَلَا تَنَازَعُوا، اور اختلاف مت کرو، اختلاف، ہاں زیادہ قابل مت بنو، اختلاف مت کرو، سیدھے سیدھے مانو۔ اختلاف کرو گے تو نتیجہ یہ ہوگا فَتَفْشَلُوا، اللہ نے بتا دیا ہے، نہیں مانو گے
اختلاف کرو گے، گڑبڑ کرو گے، فتفشلوا، نتیجہ یہ ہوگا کہ تم کمزور پڑ جاؤ گے۔ کیا ہوگا؟ ہاں، کمزور ہو جاؤ گے، اور خالی کمزور ہی نہیں ہوگے، اتنے کمزور ہوگے وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ کہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، پھر دشمن کے مقابلے میں کوسوں دور بھاگنا شروع کر دو گے۔ یہ آیت پاک بھی بتاتی ہے کہ اللہ اس کے رسول کی ہی اصل ماننا ہے، اور اس میں اختلاف کرنے سے زبردست نقصان ہوتا ہے۔ یہاں کا بھی نقصان الگ ہے، وہاں کا نقصان تو الگ ہے ہی ہے۔ تیسری آیت میں نے اس وقت پڑھی ہے، اللہ ارشاد فرماتے ہیں، اس آیت میں بتایا کہ نہیں مانو گے، اختلاف کرو گے، کمزور ہو جاؤ گے، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، پھر کہیں کے نہیں رہو گے۔ اور یہ تیسری آیت میں پڑھ رہا ہوں، اس میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مانو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، مانو گے تو۔ ہاں، یہ تیسری آیت جو میں نے پڑھی ہے 22ویں پارے میں موجود ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس آدمی نے اللہ کی مان کر زندگی گزاری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مان کر زندگی گزاری، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، تو وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو گیا اور آخرت میں بھی بڑی کامیابی اس کو حاصل ہو گئی۔ اس آیت پاک میں بھی یہ بات بتائی گئی ہے کہ مان کر چلو اللہ اس کے رسول کی، ماننے ہی سے یہاں بھی کامیابی اور وہاں بھی کامیابی۔ اس مہینے میں ایک واقعہ پیش آیا ہے قربانی کا، قصہ تو آپ بہت سنتے آئے ہیں، سنتے سنتے بوڑھے ہو گئے، ہم سے زیادہ آپ کو یاد ہو گیا ہے قصہ۔ اور میں نے پہلے ہی کہا کہ قصہ کہانی یہ میری عادت نہیں ہے، جو اصل مقصود ہے وہ میں بتانا چاہتا ہوں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اس پوری قربانی کی وجہ سے اور ماننے کی وجہ سے جہاں جہاں بھی اللہ کا حکم ہوا، وہیں سر خم کو حضرت اسماعیل نے، حضرت ابراہیم نے، حضرت ہاجرہ نے سب اپنے سر کو جھکا دیا اور تسلیم و رضا کے پہاڑ بن کر کھڑے ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کو پہلا حکم جو ہوا یہ ہوا کہ دعوت کا کام کرو۔ کیا کرو؟ لوگوں کو اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف بلاؤ۔ ہم لوگ جیسے بلاتے ہیں یہ ماحول اس وقت کا نہیں تھا۔ یہاں تو ابھی مسجد میں بیٹھتے ہیں ہم لوگ، مشورہ کرتے ہیں اور جاتے ہیں محلے میں گھوم کے اس کو کہہ کے چلے آتے ہیں۔ یہ ماحول نہیں تھا اس وقت کا۔ خوشگوار ماحول میں کام کرنا سب کو آتا ہے، اور بگڑے ماحول میں سب دامن بچاتا ہے۔ کمال دعوت یہ ہے کہ جہاں ماحول نہ خوشگوار ہو وہاں بھی آدمی کام کر ڈالے، وہاں بھی مزہ تو جب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساقی، نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے۔ اصل کام یہ ہے کہ وہاں کام کر کے دکھاؤ جہاں کام میں مخالفت ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کو کہا اللہ نے کہ لوگوں کو میری طرف بلاؤ، اور اس وقت کا ماحول یہ تھا کہ ایک آدمی بھی ماننے والا ان کی نہیں تھا، بلکہ ماننا نہیں
ان کی بات سن کر ان کے مخالف اور ان کے دشمن اور ان کے در پہ سب ہو گئے تھے، پریشان کر کے رکھ دیا حضرت ابراہیم کو۔ ظالم کا زمانہ تھا، نمرود وقت اس وقت موجود تھا، بادشاہ، ایک بھی ماننے والا ان کا نہیں۔ اپنے گھر کے لوگ حضرت ابراہیم کے، ان کے باپ، ان کا خاندان، سب کا سب مخالف تھا، اور مخالف ہی نہیں تھا بلکہ بتوں کی پوجا مورتی بنا کر وہ لوگ پوجا کرتے تھے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ جہاں ایک بھی گھر کا ماننے والا موجود نہیں ہے، حضرت ابراہیم سے کہا گیا ایسے ماحول میں دعوت کا کام کرو، ان کو اللہ کی بات بتاؤ، رسول اللہ کی بات بتاؤ اور دین کے طرف لانے کی کوشش کرو۔ ماحول بالکل ہی خلاف تھا، لیکن جب اللہ کی بات آ گئی تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ مجھے ماننا ہے۔ کیا کرنا؟ مان کر گھس گئے اور دعوت کا کام کیا۔ اس کے بدلے میں آگ میں ڈالے گئے۔ قصہ آپ سنے کہ نہیں سنے؟ ہاں، لیکن مانا اللہ کی، مخالف ماحول میں دعوت کا کام کیا، دشمنوں کو ہضم نہیں ہوا، آگ میں ڈالے گئے۔ اللہ نے آگ سے بچایا، بچایا کہ نہیں بچایا؟ کیوں بچایا؟ اس لیے کہ اللہ کے حکم کو انہوں نے بجایا، اللہ نے ان کو آگ سے بچایا۔ اگر نہیں مانتے تو اللہ کا معاملہ ان کے ساتھ یہ نہیں ہوتا، بچایا ہی نہیں۔ آپ نے سنا ہے آگ کو حکم دیا جس میں بولنے اور سننے کی صلاحیت نہیں ہے، یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، بچاؤ میرے ابراہیم کو، اے آگ تو جلا نہیں سکتی۔ اللہ کا حکم مانا حضرت ابراہیم نے تو اللہ نے ان کی مانا، اللہ نے آگ سے بچایا۔ وہاں سے جب نکلے تو کہا کہ اب جو ہے ہجرت کیجئے، ملک شام جائیے۔ کہاں جائیے؟ ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ہجرت کیجئے، یہاں چھوڑیے اور چلے جائیے ملک شام۔ وہاں بھی حضرت ابراہیم نے مانا فوراً، یہ سوال وہ نہیں کیا کہ وہاں جا کے کیا کریں گے، وہاں جا کے کیا ہوگا، وہاں کے حالات کیا ہوں گے، کہیں اس سے بھی خراب حالات ہوں تو کیا ہوں گے، یہ سب پوچھا نہیں۔ جب اللہ نے کہا ہجرت کیجئے اور شام جائیے تو ابراہیم علیہ السلام نے صبح سے شام بھی نہیں کیا، فوراً کہا کہ چلیے، فوراً کہا، پہنچ گئے شام۔ اور شام میں جا کے ابھی صحیح ڈھنگ سے قیام بھی نہیں کیا تھا، صحیح ڈھنگ سے رکے بھی نہیں تھے، تب تک پھر اللہ کی طرف سے دوسرا حکم آ گیا کہ اب شام کو بھی چھوڑیے اور ایک دوسری جگہ آپ کو جانا ہے۔ جگہ اللہ نے نہیں بتایا، کہاں دوسری جگہ جانا ہے وہاں چلے جائیے، رہبری کے لیے جبرائیل کو میں بھیجتا ہوں۔ کس کو بھیجتا ہوں؟ ہاں، شام میں ٹھہر نہیں پائے، اللہ نے حکم دیا یہاں بھی جائیے۔ وہاں بھی ابراہیم نے کہا، یہ نہیں کہا کہ اللہ جب فوراً ہی یہاں سے واپس ہی بھیجنا تھا دوسری جگہ تو ڈائریکٹ وہیں بھیج دیے ہوتے، شام آنے کی کیوں کیا ضرورت تھی، یہاں کیوں بھیج دیا؟ کچھ نہیں کہا، جو اللہ کا حکم ہو رہا ہے مان رہے ہیں۔ کہا ابراہیم اب یہاں سے جائیے، ہاں یہ ہے کہ آپ تنہا ہیں، جگہ آپ کو بتا نہیں رہا ہوں، اس لیے رہبر دے رہا ہوں ساتھ میں، جو رہبری کرے گا، رہنمائی کرے گا۔ اور رہبری کے لیے کس کو دیا اللہ نے؟ جبرائیل کو۔ ساتھ میں آ گئے جبرائیل، حضرت ابراہیم چل رہے ہیں، راستہ چل رہے ہیں، بیچ میں پوچھتے ہیں کہ جبرائیل کہاں جانا ہے؟
جہاں دیکھتے ذرا گھاس پھوس ہریالی تو حضرت ابراہیم کہتے ہیں کہ یہیں ٹھہر جایا جائے، یہ اچھی جگہ ہے۔ حضرت جبرائیل فرماتے کہ ابھی وہ جگہ آئی نہیں ہے جہاں آپ کو پہنچانے کا حکم اللہ نے دیا ہے، اس لیے ابھی اور چلیے۔ چل رہے ہیں حضرت ابراہیم بھی اور حضرت جبرائیل بھی اور ان کی بیوی بچے بھی چل رہے ہیں۔ لے جا کے اس جگہ پر پہنچا دیا جہاں آج مکہ مکرمہ ہے۔ کیا ہے؟ ہاں، اس وقت وہ ریگستان، چٹیل میدان، نہ وہاں پانی کا نظم، نہ وہاں رہنے کا نظم، نہ کھانے کا نظم، نہ کوئی انسان کس کو کوئی پتا تھا وہاں۔ اس چٹیل میدان میں لے جا کر چھوڑ دیا حضرت جبرائیل نے اور کہا کہ اب میں چلتا ہوں۔ جبرائیل واپس ہوئے، ابھی کچھ دیر گزری تھی، کچھ وقت گزرا تھا کہ اللہ کا پھر تیسرا حکم ہوا کہ ابراہیم اب اپنی بیوی کو بھی اور بچے کو بھی یہیں چھوڑ دیجئے اور پھر آپ ملک شام جائیے۔ کہاں جائیے؟ ابراہیم علیہ السلام نے ذرا برابر شکن اپنے اوپر نہیں لائی اور یہ نہیں پوچھا کہ اللہ کیا ماجرا ہے، آپ پہلے شام بھیجے، شام سے پھر آپ نے یہاں بھیجا اور پھر یہاں سے شام جانے کو کہہ رہے ہیں، اور اب کی تو بڑی تگڑی بات آپ نے کہہ دی، بڑا بحکم کہہ دیا کہ بیوی بچوں کو یہاں چھوڑ دو اور تم تنہا چلے جاؤ، تم بھی تنہا اور بیوی بچے بھی یہاں تنہا جہاں کوئی نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام فوراً تیار ہو گئے۔ فوراً تیار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بچہ تو ابھی چھوٹا ہی تھا، بیوی جو ہے ہوشیار تھی، بیوی کو بتانے کا وقت بھی حضرت ابراہیم نے نہیں لیا کہ اس کو اطمینان سے بتا لیں گے، سمجھا لیں گے، اس کے بعد یہاں جائیں گے۔ کہا یہاں جب تک اس کو بتائیں گے، سمجھائیں گے، کہیں ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے حکم میں تاخیر ہو جائے اور ماننے میں ہمارے طرف سے دیر ہو جائے، اس لیے بغیر بیوی کو بتائے ہوئے کیا کر رہے؟ لوٹ گئے۔ پھر شام جب لوٹ کر جانے لگے اور بیوی نے دیکھا کہ یہ کہیں جا رہے ہیں تو پیچھے سے آواز دیا بیوی نے، کہاں جاتے ہیں بتائیے۔ چپ مار دیا حضرت ابراہیم نے۔ کیا کیا؟ جواب نہیں دیا کہ میں کہاں جا رہا ہوں۔ پھر بیوی نے دوسری مرتبہ آواز دیا کہ کہاں جا رہے ہیں بتا تو دیجئے، پھر چپ مار دیا۔ تیسری مرتبہ پھر آواز دیا کہ کہاں جا رہے ہیں، کیا اللہ نے جانے کا حکم دیا ہے؟ جب تیسری مرتبہ بیوی نے یہ کہا تو حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ ہاں اللہ نے جانے کا حکم دیا ہے اور میں اس کی مان کر یہاں سے جا رہا ہوں اور تم لوگوں کو یہاں چھوڑ جا رہا ہوں۔ تو بیوی نے کہا اذهب اذا لا یضیعنا، جب اللہ کا حکم آ گیا ہے تو آپ جا سکتے ہیں، اللہ ہم لوگوں کو بچائے گا، ماں بیٹے کو کیا کرے گا۔ ہاں، میں اصل بتا رہا ہوں ماننا کس قدر مان رہا ہے ایک اللہ کا نبی پیغمبر، جو حکم ہو رہا ہے مزاج کے خلاف، عقل کے خلاف، علم کے خلاف، دماغ کے خلاف، لیکن کہیں کچھ آہ منہ سے نہیں نکل رہی ہے، سیدھے سے چل رہے ہیں، جہاں جو حکم ہے اس حکم پر عمل کر رہے، مان رہے، مان کر چلے گئے۔ پھر شام وہاں کچھ زمانہ گزرا اور یہ دونوں ماں بیٹے یہاں اس میدان میں رہ گئے۔ آہستہ آہستہ نظام اللہ نے وہاں پیدا کیا۔ بہرحال بیچ بیچ میں کبھی حضرت ابراہیم آ کر دیکھ لیا کرتے، پھر واپس چلا جایا کرتے۔ ہوتے ہوتے وہ وقت بھی آ گیا جہاں سب سے کڑی بات ماننے کی آ رہی ہے۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام اس لائق ہو گئے کہ اب باپ کی کچھ مدد کر سکے۔ مدد کا مطلب جب بچہ ہوشیار ہو جاتا ہے
تندرست، موٹا، تازہ، کمانے کے لائق ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ اس کا لڑکا باپ کا سہارا ہو گیا. کیا ہو گیا؟ یہ اور بات ہے کہ ابھی سہارا نہیں ہوتے بلکہ ماں باپ اس کے لیے بوجھ ہو جاتے ہیں. قرآن کہتا ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، ابراہیم علیہ السلام نے جب کچھ بڑے ہو گئے تو کہا بیٹا اب جو ہے اللہ کا دوسرا حکم آ گیا ہے. وہ حکم کیا ہے کہ میں تجھ کو قربان کروں گا، ذبح کروں گا. یہ آسان بات تھی کہ مشکل تھی؟ مشکل در مشکل. 86 سال کی یہ اولاد ہے. کتنے کی؟ حضرت ابراہیم کی عمر اس وقت 46 سال جب حضرت اسماعیل پیدا ہوا. 86 سال میں کسی کو ایک اولاد پیدا ہو اور اس کے بعد کہا جائے کہ اب تم اس کو ذبح کرو، یہ ماننا آسان ہے کہ مشکل ہے؟ ہل جائے گا آدمی، کلیجہ اس کا دہل جائے گا. لیکن جب اللہ کا حکم ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو یہ بات بتائی کہ بیٹا ایسا اللہ کے حکم آ گیا ہے، اب میں تیرے ساتھ یہ معاملہ کروں گا. یہاں تک تو ابراہیم علیہ السلام نے مانا تھا. اب دیکھو بیٹے کی بات آ گئی. یہ بیٹا وہ ہے جس بیٹے سے خاندان نبوت چلا اور آج انہی کے نسل سے اور انہی کے نسل سے نبوت کا چلا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آخری نبی ہونے کی حیثیت سے انہی کے خاندان سے. وہ نبی ہونے والا اسماعیل اپنے باپ سے اس عمر میں کہتا ہے اے یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. اے ابا اس میں سوچنے کی کیا بات ہے؟ اللہ کا حکم ہو گیا ہے مجھے ذبح کرنے کا. ایک اسماعیل نہیں، ایک اسماعیل کے بجائے 70 بار بھی اللہ کا حکم ہو تو میں ذبح ہونے کے لیے تیار ہوں. حکم تو سنائیے، اللہ کا حکم ہے. جیسا باپ ماننے والا ویسے بیٹا ماننے والا. ماں کے پاس ابلیس مردود گیا، ماں کو سمجھایا تجھے کچھ خبر بھی ہے؟ کہاں یہ لوگ جا رہے ہیں باپ بیٹے؟ بتایا اس نے کہ ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہیں. تو کہا کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو میں اس پر راضی ہوں. ماں بھی ماننے والی. اللہ کی بات آ گئی، ماں نے سر جھکا دیا. اللہ کی بات آ گئی، بیٹے نے سر جھکا دیا. اللہ کی بات آ گئی، ایک جگہ نہیں کئی مقام پر حضرت ابراہیم نے سر جھکا دیا. اتنے مراحل پر مانتے گئے مانتے گئے مانتے گئے، اور جب زمین پہ گرا دیا تو اللہ رب العزت نے فرمایا قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین. اے ابراہیم اتنی دیر تو آپ مانتے رہے، آپ کا بیٹا مانتا رہا، آپ کی بیوی مانتی رہی، اب میں آپ کی مان لیتا ہوں. فدیناہ بذبح عظیم. حضرت جبرائیل کو حکم ہوا کہ جا کے جنت سے ایک میڑھا پیش کرو اور حضرت اسماعیل کو ہٹاؤ، اور اس میڑھے کو ذبح کرنے کا حکم دیا. یہ واقعہ میں آپ کو نہیں سنا رہا ہوں، میں ایک بات صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ اصل چیز کیا ہے؟ کیا ہے؟ ماننا. اگر بخشیں زہے قسمت، اگر بخشے زہے قسمت، نہ بخشے تو شکایت کیا. اگر بخشے زہے قسمت نہ بخشے تو شکایت کا. سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. اللہ اس کے رسول کا جو حکم آ جائے اس کو سیدھے سیدھے مان لو. کامیابی دنیا میں بھی قدم چومے گی اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے. مانیں گے انشاءاللہ. اللہ رب العزت ہم سب کو ماننے والا بنائے، خالی جاننے والا نہ بنائے. جس دن ماننا آ گیا اللہ ہم سب کی ماننا شروع کر دے گا. اللہ ہم سب کی
ماننا شروع کر دے گا۔ اللہ کہتے ہیں تم جتنا آؤ گے میری طرف، ہم اس سے زیادہ تمہاری طرف جائیں گے، ہم اس سے زیادہ تمہاری طرف جائیں گے۔ اللہ نے مثال دے کے سمجھایا کہ تم میری طرف پیدل چل کے آؤ گے تو ہم تمہاری طرف دوڑ کے جائیں گے۔ کیا کر رہے ہیں؟ اگر تم ایک مالش میری طرف بڑھو گے تو ہم ایک ہاتھ بڑھیں گے، تم مجھ کو ایک مرتبہ یاد کرو گے تو تم کو ہم کئی مرتبہ یاد کریں گے۔ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھ کو یاد کیا کرو میں تمہیں یاد کیا کروں گا۔ تو ہم اللہ کے ماننے والے بن جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے بن جائیں، انشاءاللہ اللہ ہماری ماننے والا بنے گا، اور پھر ہمارے لیے دنیا میں بھی بھلائی کا فیصلہ کرے گا اور آخرت میں بھی بھلائی کا فیصلہ کرے گا۔ یہ اتنا اس لیے آپ کے سامنے میں نے بات رکھی کہ اس وقت جو حالات ہمارے سامنے ہیں، ڈائریکٹ ہم آپ کو کہتے تو ہو سکتا ہے آپ کے سمجھنے میں تردد ہوتا، اس لیے ساری بات آپ کو سمجھا دیا ہے موٹی موٹی۔ تمام باتوں کا نچوڑ اور خلاصہ یہ ہے کہ جو بات قرآن و حدیث اور شریعت کی روشنی میں کہی جائے اس کو کیا کرنا ہے؟ ماننا ہے۔ ذرہ برابر وہاں نہ ہاں نہ ہاں، سوچیں گے کریں گے، سوچیں گے کریں گے، نہیں، تردد پیدا نہیں کرنا ہے۔ اب جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہنا چاہ رہا ہوں، اس وقت جن حالات سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، کسی پر وہ حالات مخفی اور پوشیدہ نہیں ہیں، سب لوگ اس کو جان رہے ہیں۔ یہاں تک کہ ہم لوگ اپنے آپ کو اس مہینے میں ہونے والے محبوب عمل سے اپنے آپ کو مجبور پا رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ مجبور پا رہے ہیں۔ وہ عمل کیا ہے؟ قربانی کا عمل ہے۔ اس وقت ہمارے اور آپ کے ساتھ حالات کے تقاضوں کے پیش نظر جو حالات ہیں، کیوں ہیں کاہے ہیں، میں اس میں نہیں جا رہا ہوں، اور اللہ ہر آدمی کا بدلہ لینے کے لیے کافی ہے، وقت پر وہ بدلہ لے لیتا ہے، وقت کا انتظار ہوتا ہے۔ ابھی موجودہ سرکار نے جیسے بھی ہو، جس حال میں ہو، ہم اس میں نہیں جانا چاہ رہے، ان لوگوں نے ہماری چیزوں پر جو پابندیاں عائد کی، ایسے حالات میں ہمیں اور آپ کو اپنا اسلامی تشخص باقی رکھتے ہوئے اس کا ثبوت پیش کرنا ہے کہ ہم ماننے والے ہیں، ہم نافرمان نہیں۔ ملک کا قانون اور ملکی آئین جب جب ہمارے سامنے آئے ہیں، تب تک اہل اسلام نے اس کو ماننے کا ثبوت دیا ہے اور ثبوت پیش کیا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ کوئی مزاج کے خلاف ہی بات آ گئی، لیکن ہم اس کے مقابلے میں کھڑا ہونا مناسب نہیں سمجھتے، اس لیے اس کا فیصلہ بحالت اضطراری اور مجبوری اللہ اس کے رسول کے حوالے کرتے ہیں، اور ہم اس کو مانتے ہیں اور مانتے آ رہے ہیں۔ اس وقت جس چیز کی قربانی سے ہمیں اور آپ کو منع کیا گیا ہے، روکا گیا ہے، اس وقت کے نازک حالات اور مجبور کن فیصلے نے ملک کے آئین اور سرکاری قوانین کو ہمیں ماننے پر
آمادہ کیا ہے، ہم اس کو بصر و چشم تسلیم کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں۔ اور آپ حضرات سے گزارش کرتے ہیں، چونکہ سب کے سامنے بات فیس ٹو فیس نہیں ہوتی ہے، کوئی پیپر میں پڑھتا ہے، کوئی ٹی وی میں دیکھتا ہے، کوئی نیوز میں دیکھتا ہے، لیکن جس کے سامنے فیس ٹو فیس بات ہوتی ہے وہ اس کو زیادہ گہرائی سے سمجھ سکتا ہے اور کہہ سکتا ہے۔ ایڈمنسٹریشن نے ہمیں صاحب بلا کر یہ کہا کہ موجودہ سرکار کا یہ حکم نافذ ہوا ہے اور ہم اس میں کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہم سرکار کے ملازم ہیں، ہم سرکار کے نوکر ہیں، اس کی روٹی کھاتے ہیں، ہم اس کی گاتے ہیں۔ اس کی طرف سے جو حکم ہوا ہے صرف آپ کو سنانے اور بتانے کے لیے بلایا ہوں، اور آپ کا کام یہ ہے کہ بحیثیت نمائندہ کے آپ اپنے آبادی میں جا کر مصلیوں کو اور نمازیوں کو اور محلے والوں کو یہ بتا دیجیے۔ ہم نے ایڈمنسٹریشن سے یہ بات کہی کہ جس طرح سے آپ نے کہا کہ میں سرکاری ملازم ہوں، میں صرف بتا سکتا ہوں، کچھ کر نہیں سکتا ہوں، آپ کا بوجھ میں اپنے سر پہ لینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ جو بات آپ نے کہی ہے وہی بات جا کے میں صرف کہہ دوں گا، منوانے کی ذمہ داری میری، یہ میں وہیں بول کر آیا ہوں۔ لیکن وہاں کا قانون اس وقت یہی ہے، جس کے تقاضے کے پیش نظر میں آپ سے آگے پیچھے مجموعی حالات کو نگاہ میں رکھتے ہوئے آپ سے یہ کہتا ہوں کہ جس جانور کی قربانی سے ہمیں اور آپ کو منع کیا گیا ہے اس سے کلی طور پر احتراز کریں، پرہیز کریں۔ کیا کریں؟ ہاں، ہم اس کو مان لیں، ہم اس کو کریں۔ قربانی کا راستہ اور بہت سارا اللہ نے ہمارے لیے چھوڑ رکھا ہے، یہ نہیں ہے، اس کا الٹرنیٹ ہمارے پاس موجود ہے، اس کا دوسرا راستہ میرے پاس موجود ہے۔ صرف اسی جانور کی قربانی جائز نہیں ہے، اس کے علاوہ جن جانوروں کی قربانی جائز ہے ہمارے لیے راستہ کھلا ہے۔ آپ خصی کر سکتے ہیں، بکری کر سکتے ہیں، بھیڑ کر سکتے ہیں، دمبا کر سکتے ہیں، سارے راستے میرے پاس موجود ہیں۔ اس لیے اگر اس راستے میں ہم نہ جائیں اور اس پر عمل نہ کریں تو شریعت بھی ہم کو نہیں کچھ کہے گی اور ہم خود بھی فتنہ سے بچیں گے اور دوسروں کو بھی کیا کریں گے؟ بچائیں گے۔ تو کریں گے اس پر عمل، ایک بھی آدمی نہ کرے، اس نیت سے نہیں کہ ہم اس کا مقابلہ کر رہے ہیں، نہیں، ہم اس کے بات مان کر نہیں کر رہے ہیں۔ ہم ملک میں رہتے ہیں، ہم ملک کے پاسبان ہیں، ہم ملک کے قانون کے اس کے آئین کے محافظ ہیں۔ ہمیں ملک کے اندر اس کو مان کر چلنا ہے تاکہ ملکی اعتبار سے فتنہ فساد سے آدمی بچ سکے، جبکہ اس کا الٹرنیٹ میرے پاس موجود ہے۔ اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس کے ہاں 10 قربانی واجب ہے، مثال کے طور پر 10 بھائی ہیں، ساتھ میں مل کر کاروبار کرتے ہیں، سب ایک ساتھ رہتے ہیں اور سب صاحب نصاب ہیں، تو 10 قربانی واجب ہے۔ تو پہلے سہولت یہ تھی کہ بڑے جانور میں 7 حصے قربانی کے ہوتے ہیں، تو ایک جانور خرید کے لائے، 7 آدمی اس میں ہو گئے اور 3 آدمی خصی لے لیا۔ خصی بھی اس سال کے بنسبت اور سالوں میں کم قیمت میں مل جایا کرتا تھا۔ حالات کے پیش نظر اس وقت خصی کی قیمت بھی کچھ زیادہ ہو گئی ہے۔ اب ہر آدمی اس کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ ایک خصی اگر 20,000 میں بھی ملتا ہے اس وقت اور 10 خصی لینا ہے تو کتنا پیسہ ہوگا؟
2 لاکھ، اور گائے خریدنا تھا تو 50,000 میں ہو گیا، اور 10 آدمی کی قربانی کر لیا تو 1.5 لاکھ یہاں زیادہ لگ رہا ہے۔ اب آدمی سوچ رہا ہے کہ یہاں تو میری پریشانی بڑھ گئی، گائے کر نہیں سکتے، نہیں کرنا ہے ہم کو، اور خصی اتنا لے نہیں سکتے، اور قربانی کرنا بھی کیا ہے، کیا ہے، سوچ رہے ہیں سر، قربانی کرنا ضروری ہے، ویسے ہی جیسے بقرعید کی نماز پڑھنا ضروری ہے۔ کیا ہم یہیں پڑھیں گے، جب تک یہاں نہیں پڑھیں گے نماز نہیں ہوگی، اس سے زیادہ ضروری ہے قربانی۔ کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں من وجد سعۃ فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، جو قربانی کرنے کے لائق ہو اور پھر قربانی نہیں کرے تو میرے عیدگاہ میں عید کی نماز پڑھنے کے لیے آنے کی ضرورت اس کو ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ ضروری ہے۔ تو اب گائے اس وقت ہم کریں گے نہیں، ملک کے قانون کو مانیں گے، اور خصی 10 خریدنے کی صلاحیت نہیں ہے، اور قربانی بھی کرنا ضروری ہے، تب کیسے کریں گے؟ ہاں؟ تب کیسے کریں گے؟ اور قربانی کے 3 ہی دن ہیں، 3 دن گزر جانے کے بعد پھر قربانی بھی نہیں ہوگی، اور کرنا بھی ضروری ہے، یہاں کر بھی نہیں سکتے، خصی میں اتنی طاقت نہیں ہے سب کی جو لے سکے، تو اس کے لیے راستہ ہے کہ جن علاقوں میں، جن جگہوں میں بڑے جانور کی قربانی ہوتی ہے اس کی اجازت ہے یا ہوتی ہے، وہاں آپ اپنی رقم بھیج کر حصے کی قربانی کرائیں۔ کیا کرائیں؟ لیکن پھر آپ کا ایک سوال رہ جائے گا کہ اگر 7 آدمی کے ایک جانور میں حصہ ہم کو لینا ہے، اور یو پی میں قربانی کا حصہ لے لیا ہم نے مثال کے طور پر، تو قربانی تو 7 آدمیوں کی ہو جائے گی، لیکن محرم تک کھانے کے لیے گوشت، یہ سوال آپ کا اٹھے گا کہ نہیں اٹھے گا سر؟ کہ ہم لوگ تو آخری کھچڑا اسی سے بناتے تھے محرم کا، تو وہ تو نہیں ہوگا، تو وہ ہوگا بھی نہیں، اور قربانی کا وہ مقصد بھی نہیں ہے۔ اس کو ذہن سے نکال دیجئے کہ گوشت کھانا قربانی ایک مقصد ہے، یہ ہرگز نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ گوشت کھانے کی اجازت شریعت نے آپ کو دیا ہے، لیکن گوشت کھانے ہی کے لیے قربانی کرنا ہے یہ کہیں بھی نہیں لکھا ہے، بلکہ گوشت کھانے کی نیت سے اگر قربانی کوئی کرتا ہے تو اس کی قربانی بھی درست نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے آپ کہیں بھی بھیجئے، وہاں قربانی کرا لیجئے، آپ کی قربانی بھی ہو جائے گی، گوشت جہاں جانا ہے پہنچ جائے گا، آپ کو ثواب مل جائے گا، اللہ کی پکڑ سے بچ جائیں گے۔ اب آپ پتہ کیجئے کہاں کہاں ہوتی ہے قربانی، آپ اس کو تلاش کر کے جہاں آپ کو معتمد اور معتبر جگہ ملے وہاں آپ قربانی کر لیجئے، کرا لیجئے۔ قربانی کرنا واجب ہے، ضروری ہے، بغیر کرنے والا سخت گنہگار ہے۔ کیا ہے؟ کریں گے ایسا؟ ایک آدمی جس پر قربانی ہے بغیر قربانی کے نہ رہے، لیکن یہاں جس چیز سے منع کیا گیا ہے اس کو ماننا ہے، وہ آپ کو نہیں کرنا ہے۔ اگر آپ مانیں گے تو ہمارے محلے سے وہاں رپورٹ جو جائے گی، اللہ کا کرم ہے کہ اچھی رپورٹ جائے گی، اور اس کا نتیجہ بھی ہمارے سامنے اچھا ہوگا، اور اللہ کی نگاہ میں بھی ہم اچھے ہوں گے۔ اب 2-3 مسئلے آپ کو بتا دیتا ہوں قربانی سے متعلق۔ قربانی کس پر واجب ہے، یعنی کس آدمی پر قربانی کرنا ضروری ہے، یہ بتائیں کہ چھوڑ دیں؟ تو بتائیں گے تو پھنس جائیے گا نا پھر آپ۔ ہمارے پاس لوگ جب آتے ہیں جائیداد کا حصہ تقسیم کرنے کے لیے تو وہی لوگ آتے ہیں جن کو امید ہوتی ہے کہ ہمارا کچھ نکلے گا یہاں،
اور جس کو کہیں پہلے بھنک لگ گئی کہ ہمارا نکلے گا نہیں تو یہاں فتویٰ لینے کے لیے وہ نہیں آتے ہیں کہ اگر وہ لکھ کے دے دیے تب تو ہم پھنس جائیں گے. تو ایسا آپ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ نہیں، جہاں دین کا حکم ہو وہاں خوش ہونا چاہیے اور جذبے سے شوق سے اچھل جانا چاہیے کہ اللہ نے ہم کو اصلاح بنایا ہے، ہم اس کو کریں گے. قربانی کس پر واجب ہے؟ قربانی ہر اس مرد اور عورت پر بالغ پر واجب ہے جس کے ملکیت میں اس وقت، ہم بغیر لمبی چوڑی بات کہے ہوئے، اس وقت جس کی ملکیت میں تقریباً 2.25 لاکھ روپیے ہو. کتنا؟ چاہے وہ روپیہ کی شکل میں ہو، چاہے سونے کی شکل میں ہو، چاندی کی شکل میں ہو، پیسے کی شکل میں ہو، یا بزنس کرتا ہو تو سامان اس کے پاس جو بزنس کا ہو اس کی شکل میں ہو، یا ان چاروں چیزوں سے ہٹ کر گھریلو سامان کسی کے پاس اتنا زیادہ ہو جو ضرورت سے فاضل، جو 2.25 لاکھ کا سامان بن جاتا ہو، اس کو ہم استعمال نہیں کرتے لیکن گھر میں پڑا ہوا ہے، ان سامانوں کو بھی اس میں ایڈ کرنا ہوگا. اور کسی کے پاس اس وقت سب ملا کر تھوڑا تھوڑا یا اکیلے 2.25 لاکھ رقم بنتی ہے تو چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو اس پر قربانی کرنا کیا ہے؟ واجب ہے. ایک ساتھ ابھی میں نے بتایا 10 بھائی رہتے ہیں، سب کا کاروبار ایک ساتھ ہے، گھر کا نظام سب ساتھ چل رہا ہے، گارجین ذمہ دار ایک ہے، تو لوگ سوچتے ہیں کہ گارجین کے نام سے قربانی ہو جائے گی تو مسئلہ ختم ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے. اگر سب بھائی کو تقسیم کریں گے مال بٹوارا تو سب صاحب نصاب یعنی کم سے کم 2.25 لاکھ کا حصہ سب کو ملے گا تو سب صاحب نصاب ہو گئے اور 10 بھائیوں پر قربانی واجب ہوگی. نمبر 3، قربانی کا بدل ایام قربانی میں صدقہ نہیں ہے. کیا مطلب؟ کوئی آدمی سوچے کہ قربانی نہیں کریں گے پیسہ صدقہ کر دیں گے تو پیسہ چاہے 5 لاکھ صدقہ کر دے قربانی نہیں ہوگی. قربانی کے دنوں میں اس کو قربانی ہی کرنی ہے. البتہ کسی ناگزیر حالات کوئی حادثہ پیش آ گیا اور قربانی کے 3 دنوں میں قربانی نہیں کر سکا، آدمی مجبور ہو گیا وہاں اور قربانی کے 3 دن گزر گئے تو اگر جانور پہلے سے خرید لیا تھا تو اس جانور کو صدقہ کر دے، اور جانور نہیں خریدا تھا تو ایک جانور خرید کر اللہ کے راہ میں صدقہ کرے. یہ قربانی کی قضا ہے. کیا ہے؟ اور اس کا گوشت کھا نہیں سکتا جیسے قربانی کے دنوں کا گوشت کھاتا ہے. ایک مسئلہ اور سن لیجئے. بازار میں ادھر سے ادھر بہت سے لوگ جو ہے لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ ایک جانور یا ایک حصہ، ایک خصی بھی کر لیا تو پورے گھر والوں کی طرف سے ہو جائے گی قربانی. یہ آپ لوگ کہیں سنا ہے کہ نہیں سنا؟ ہاں، یہ قربانی نہیں ہوتی. چھوٹے جانور میں خصی، بکری، بھیڑ، دمبا، ایک خصی، ایک بکری، ایک بھیڑ، ایک دمبا ایک ہی آدمی کی طرف سے قربانی ہوگی، اس میں تمام گھر کے لوگ داخل نہیں ہوں گے. ہاں، حدیث اس طرح کی ہے. حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 قربانی فرمائی، ایک اپنے نام سے اور ایک پوری امت کے نام سے. ایک پوری امت کے نام سے. تو لوگ اس حدیث کو پیش کر کے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ جب حضور نے ایک قربانی کیا اور پوری امت کے نام سے کیا تو ہم ایک قربانی کریں گے تو پورے گھر والوں کی طرف سے کاہے نہیں ہوگی.
صحیح بتاتے ہیں کہ نہیں بتاتے؟ غلط بتاتے ہیں۔ وہ نفلی قربانی ہے، یہ واجب قربانی نہیں ہے۔ اور اس کا طریقہ بھی یہ ہے، نفلی قربانی کر کے اپنے نام سے، جیسے میں قربانی کر رہا ہوں اور مجھ کو پوری امت کو ثواب پہنچانا ہے، تو قربانی میں اپنے نام سے کروں گا اور نیت کروں گا کہ اللہ میرے اس عمل کا ثواب پوری امت کو دے دے۔ یہ مسئلہ الگ ہے اور قربانی والا مسئلہ الگ ہے۔ سب کو گھٹ مٹ کر کے دین کا جنازہ لوگ نکالتے ہیں۔ تو بہرحال اس کو سمجھ لیجئے۔ یہ تو قربانی کا مسئلہ تھا، کس پر قربانی ہے، واجب ہے نہیں ہے، بتا دیا۔ اب کچھ جو ہے اس مہینے میں کام کرنا ہے اس کو جلدی سے سن لیجئے۔ نماز عید الاضحیٰ تک، جب تک نماز نہ ہو جائے، قربانی کے دن کچھ نہ کھانا نہ پینا یہ بہتر ہے۔ کیا؟ روزہ کی نیت نہیں کرے، لیکن روزے دار جیسے بھوکا پیاسا رہتا ہے، جب تک نماز نہ ہو جائے تب تک کیا کرے؟ کچھ نہ کھائے۔ عید میں تھا کہ کھا کر کچھ جائے نماز پڑھنے کے لیے، اور یہاں ہے کہ جب تک نماز نہ ہو جائے کچھ نہ کھانا بہتر ہے۔ نماز کے لیے آتے اور جاتے وقت تکبیر پڑھے۔ کیا پڑھے؟ تکبیر پڑھے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، زور سے پڑھتا ہوا آئے، اور زور سے جب نماز پڑھ کے جائے تو پڑھتا ہوا جائے۔ زور سے اتنا نہیں کہ مسجد کا مائک فیل ہو جائے، یعنی زور آواز سے اللہ اکبر اس طرح سے جو ہے یہ پڑھتا جائے۔ اور 9 ذی الحجہ سے، 9 ذی الحجہ کو جو عمل کرنا ہے، یعنی جس کو عرفہ کا دن کہا جاتا ہے، اس دن ایک روزہ رکھنا ہے۔ کیا رکھنا ہے؟ بقرعید کے ایک دن پہلے۔ اس روزے کا ثواب حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلے گناہ صغیرہ کو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ تو ایک روزہ ہو سکے تو کوشش کر کے رکھنے کا اہتمام کریں، یہ روزہ رکھنا ہے۔ اور پھر 9 ذی الحجہ کی صبح سے، جہاں سے روزہ شروع ہوتا ہے، فجر کی نماز سے یہی تکبیر ہر فرض نماز کے بعد ایک بار زور آواز سے پڑھنا ہے۔ امام کو بھی پڑھنا ہے، امام کے پڑھنے والے پیچھے مقتدی کو پڑھنا ہے، مرد کو پڑھنا ہے، عورت کو بھی پڑھنا ہے، اکیلے جو نماز پڑھے اس کو بھی پڑھنا ہے، شہری کو بھی پڑھنا ہے، دیہاتی کو بھی پڑھنا ہے، مقیم کو بھی پڑھنا ہے، مسافر کو بھی پڑھنا ہے۔ ہر آدمی کو، مرد ہو یا عورت، ایک مرتبہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد زور سے پڑھنا ہے۔ 9 تاریخ کے فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کے عصر تک یہ کل 23 نمازیں ہیں، جس میں جو ہے تکبیر تشریق پڑھنا ہے۔ عورتیں آہستہ پڑھیں گی، عورتیں۔ یہ تمام چیزیں جو اس مہینے میں کرنے کی تھی 10 تاریخ تک، ہم نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اس میں سب سے اہم اور خاص بات جو تھی وہ یہی تھی کہ اس سال ہم لوگوں کو ملکی آئین اور سرکاری قانون کو مانتے ہوئے گائے کی قربانی نہیں کرنی ہے، نہیں کرنی ہے۔ اللہ ہم سب کو ماننے کی توفیق نصیب فرمائے۔